درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کی کرامت ہے۔ کیوں؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے الفاظ ہیں۔ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس کو سمجھانا بھی ثواب۔ یہاں تک کہ قرآن کریم جس کپڑے کے اندر رکھا ہوتا ہے، جس زلدان کے اندر رکھا ہوتا ہے، اس کو چھونا بھی ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، اس کو اس قرآن کریم کے ایک حرف کے بدلے 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ 10 بامثالها۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک نیکی ملے، اس کو ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور اگر کسی نے سورہ بقرہ کی پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الف لام میم، الف لام میم، جس شخص نے صرف الف لام میم پڑھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو گویا کہ اس شخص کے اعمال نامے میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ کتنا وقت لگا؟ الف لام میم، الف لام میم، 3 لفظ، 3 حرف اس نے پڑھے اور 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ اب آپ سوچیں، جو شخص پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، جو شخص قرآن کریم رات دن پڑھتا ہوگا، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پورا قرآن کریم ہی باعث نجات ہے، باعث برکت ہے، لیکن کچھ صورتیں اس کی بظاہر چھوٹی ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہیں۔ ان میں سے ایک سورت سورہ اخلاص، ایک سورت سورہ اخلاص۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد کے اندر چل رہا ہے اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ بار بار پڑھ رہا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے دیکھا، اس نے دیکھا یہ بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس بات کو، اس عمل کو معمولی سمجھا اور یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا کہ ایک شخص مسجد میں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھو، اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھو۔ جس شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ تہائی قرآن مطلب 10 پارے، تہائی قرآن 10 پارے۔ اب کوئی شخص 10 پارے پڑھ سکتا ہے ایک دن میں؟ بہت مشکل ہے۔ حافظ قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس شخص کے عمل کو معمولی نہیں سمجھو، اس کا سورہ اخلاص پڑھنا گویا کہ تہائی قرآن کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سوئے گا، یعنی 10 سپاروں کی تلاوت کر کے سوئے گا۔ تو صحابہ کرام آپس میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ تو مشکل کام ہے، 10 سپاروں کی تلاوت کرنا، تہائی قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو مشکل ہے۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر سو جائے گا گویا کہ اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ سب جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، آج میں تم کو قرآن کریم کی تہائی تلاوت کر کے سناؤں گا، آج میں تم سب کو قرآن کریم کی تہائی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ کر گھر میں تشریف لے گئے۔
اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سمجھنے لگے شاید کوئی وحی آئے گی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنے گھر سے نکلے اور آئے اور کہنے لگے کیا سوچ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تہائی قرآن کی تلاوت سناؤں گا، میں نے تمہارے سامنے سورہ اخلاص پڑھی، تہائی قرآن کی تلاوت کر لی. تو اس کے بعد صحابہ کرام سورہ اخلاص کا معمول بنایا کرتے تھے، سورہ اخلاص کو بار بار پڑھا کرتے تھے اور سورہ اخلاص کو اپنے اذکار میں شامل کر لیا کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ دن میں 10 مرتبہ چاہے نماز میں پڑھے چاہے نماز کے علاوہ پڑھے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی 20 مرتبہ پڑھتا ہے ایک دن میں 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. کوئی 30 مرتبہ پڑھتا ہے 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس طرح تو ہم بہت سارے محل تیار کر سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عطاء غیر مجذوب، کہ وہ اللہ تو وہ ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا. اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈالو اور اس سوئی کو باہر نکالو تو سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پانی آ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ یہ سمندر کے اندر یہ سوئی ڈالو اور اس کے سوراخ میں کچھ پانی آ جائے، وہ سمندر کا کچھ قطرہ تو کم ہوا، لیکن اللہ پاک کے خزانے ایسے ہیں کہ وہ اس قطرے کے برابر بھی کم نہیں ہوتے. تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 کام کیے، جس شخص نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں 3 کام کیے، اس کو 2 انعام جنت میں ملیں گے. پہلا انعام کیا ملے گا؟ اس کو جنت کے 8 دروازوں سے اجازت ہوگی، کسی بھی دروازے سے جا سکتا ہے. جس طرح آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو تو مختلف دروازے رکھے جاتے ہیں، یہ پریزیڈنٹ، یہ صدر صاحب یہاں سے جائیں گے، وزیر اعظم صاحب یہاں سے جائیں گے، اور اسی طرح کوئی سیلیبریٹی ہے تو یہاں سے جائے گی، اسی طرح اگر کوئی عام انسان ہے تو یہاں سے جائے گا. ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی یہ دستور ہے کہ سب کی الگ الگ تخصص کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جنت بنائی، جنت کے 8 دروازے بنائے. تو جو کوئی یہاں پر وہ جو 2 کام کرے گا یعنی وہ 3 کام کرے گا، اس کو ان 8 دروازوں سے کہیں سے بھی جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہوگی. ایک انعام یہ ملے گا. اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اس میں جہاں کہیں بھی وہ جس حور کو دیکھے جس سے چاہے نکاح کر لے گا. لیکن کس کو؟ وہ 3 کام کیا ہے؟ پہلا کام اگر کسی شخص پہ اس کے دشمن نے یا کسی دوست نے قاتلانہ حملہ کر دیا. کیا کر دیا؟ قاتلانہ حملہ کر دیا. اب وہ قاتلانہ حملہ اتنا سخت ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اب آپ بچ نہیں سکتے، اب آپ بچ نہیں سکتے. اتنے میں اللہ پاک کے حکم سے اس کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے اپنے قاتل کو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اللہ پاک اس کو جنت میں 8 دروازوں سے بلائیں گے. اور اس نے اپنی نصیحت میں، اپنی وصیت میں یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے قاتل کو معاف کر دیا اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ میرے جانے کے بعد آپ اس سے بدلہ نہیں لینا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا وہ قرضہ کہ جس کا قرضہ ہو، مثال کے طور پر میرے اوپر قرضہ ہے اور آپ کا قرضہ ہے، آپ وہ قرضہ بھول چکے ہو، آپ کو وہ قرضہ یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، لیکن یہ تو بھول چکے ہیں. اب میں اگر اس قرضے کو جو یہ بھول چکے ہیں ان کو یاد دلاؤں اور ادا کروں تو گویا کہ اللہ پاک کی رضامندی اس میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی ایک قرضہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو لینے والے کو یاد ہوتا ہے، لیکن بعض قرضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لینے والا بھول جاتا ہے. اس قرضے کو جو کوئی لوٹائے گا
تو اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازوں سے کسی سے بھی وہ جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہوگی۔ اسی طرح تیسرا کام کہ جو شخص صبح یا شام میں صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، جو کوئی صبح یا شام میں صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو وہ بھی کل جنت میں 8 دروازوں سے کہیں سے بھی جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ان تینوں کاموں میں سے صرف ایک کام کر لے تو کیا وہ بھی اس طرح فضیلت کا مستحق ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اب ممکن نہیں کہ ہر کوئی شخص قاتل مقتول ہو، یعنی کوئی تو ضروری تو نہیں کہ سارے اس طرح لڑائی جھگڑا ہو اور وہ انتقال ہو جائے، یہ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور اسی طرح قرضہ بھی ہر کسی پہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بڑا آسان ہے کہ ایک شخص دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج کے بعد سے میں مرتے دم تک سورہ اخلاص کی پابندی کروں گا۔ تو سورہ اخلاص تو سب پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ ایک صحابی سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو شادی کروں، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو شادی کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے۔ فرمایا تہائی قرآن ہے، تہائی قرآن ہے۔ کیا تمہیں سورہ کافرون نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے، چوتھائی قرآن ہے۔ کیا تمہیں سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزال یہ نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے۔ فرمایا چوتھائی قرآن ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف قرآن ہے، یہ پڑھا کرو اور شادی کرو۔ تو گویا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ خزانے ہیں کہ جس کو عام انسان نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، دن میں صرف 7 مرتبہ پڑھے گا۔ اسی طرح جو شخص جب قبرستان میں جائے، جب قبرستان میں جائے تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو مردے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں جانے کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے گا اور مردوں کو بخشے گا تو جتنے مردے اس قبرستان میں موجود ہوں گے ان کے بقدر اللہ پاک اس کو نیکیاں دیں گے۔ اب کوئی گن سکتا ہے؟ کسی قبرستان میں کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گن سکتا۔ اور یہ تو وہ ہیں جو بظاہر اوپر دکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نیچے ہوتے ہیں، دب چکے ہوتے ہیں۔ قیامت تک ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے۔ کتنے؟ ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے، یعنی ایک کے اوپر ایک، ایک ایک اوپر ایک، اس طرح۔ تو سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ اخلاص اپنی روزانہ کے معمول میں اس کو پڑھا کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی اور اسی طرح دن میں بھی، اور نماز میں بھی پڑھیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے کہ جو سورہ اخلاص سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور قبا مسجد کے امام تھے۔ مدینے کے اندر مسجد قبا ہے، اس کے امام تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سب سے پہلے جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے اور آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد رکوع کرتے تھے۔ تو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک صحابہ کرام لے کر گئے کہ یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں یہ نماز کے اندر، ہر فرض نماز کے اندر سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، میں چلتے پھرتے بھی اس کی تلاوت کرتا ہوں اور نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سورہ اخلاص کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالی کے محبوب بندے بن گئے ہیں۔
اب یہ عمل ان کے ساتھ خاص تھا، ان کے ساتھ خاص تھا، اس صحابی کے ساتھ خاص تھا، لیکن اگر کوئی امام آج سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھے تو اس کا حکم نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پر اگر کسی کو کوئی اور صورت یاد نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی اور صورت یاد نہیں ہے تو وہ سورہ اخلاص کو اپنے نوافل میں سنتوں میں پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات پالے تو وہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے۔ تو سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔